دنیا میں ایک جگہ جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے وہ ہے اس کا گھر۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، جو سکون انسان کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ٹی وی۔ دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اپنے گھروں سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے گھر کی قیمت سے کہیں زیادہ پیسوں کی آفر کو بھی ٹھکرا دیا۔ آسٹن اسپرگس کا ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوم تھا۔ جب ریل اسٹیٹ ڈیولپرز نے وہاں آفیسز اور کانڈوز بنانے کا ارادہ کیا تو ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن کی مارکیٹ میں ایک دم تیزی آ گئی اور گھروں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ آسٹن کے ارد گرد کے لوگوں نے اپنے گھر بلڈرز کو بیچ دیے، مگر جب بلڈرز نے آسٹن سے اس کا گھر خریدنے کے لیے رابطہ کیا تو اس نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا۔ بلڈرز اس کے گھر کی قیمت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جس گھر کی قیمت مارکیٹ میں $2 لاکھ تھی، اس کی قیمت وہ آسٹن کو $30 لاکھ دینے پر تیار ہو گئے، مگر اسے شاید اب بھی قیمت بڑھنے کی امید تھی۔ آخرکار بلڈرز نے گھر کو خریدنے کا ارادہ ترک کیا اور آسٹن کے گھر کے ارد گرد کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ آسٹن نے بینک سے لون لے کر اپنے گھر کو پیزا اسٹور میں تبدیل کرنے کا سوچا اور گھر پر پیزیریا کا بورڈ بھی لگ گیا، مگر یہ اسٹور کبھی بھی شروع نہ ہو سکا۔ جب بینک نے آسٹن کو گھر ضبط کرنے کی دھمکی دی تو اس نے یہ گھر سیل پر ڈال دیا، مگر اس دفعہ قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور جو گھر اس نے 2008 میں $30 لاکھ میں بھی نہیں بیچا تھا، اسے 2011 میں $7.5 لاکھ میں بیچنا پڑا۔ چائنا کے ایک گھر کی تصویریں انٹرنیٹ پر اس وقت وائرل ہو گئیں جب اس گھر کے مالک لیو بائیجون نے چائنیز حکام کو اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا۔ لیو بائیجون کا گھر نئی بننے والی ہائی وے کے راستے میں آ رہا تھا، مگر بائیجون اپنا گھر بیچنے پر کسی بھی طرح راضی نہیں تھا۔ آخرکار حکام کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی اور ہائی وے کو اس کے گھر کے گرد بنا دیا گیا۔ بائیجون کا گھر ہائی وے کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوا تھا، گاڑیاں اس کے گھر کے گرد سے گھوم کر جایا کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد بائیجون نے رضاکارانہ طور پر $2,60,000 جو کہ چینی کرنسی ہے کے عوض گھر کو مسمار کرنے کے ایگریمنٹ پر سائن کر دیے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت کی ہوگی۔ جی ہاں، میں امریکہ کے بہت بڑے بزنس مین اور موجودہ صدر کی بات کر رہی ہوں۔ 1961 میں ویرا کوکنگ اور اس کے شوہر نے ساؤتھ کولمبیا پلیس پر ایک پراپرٹی $20,000 میں خریدی۔ 1970s میں پینٹ ہاؤس میگزین کے مالک باب گوچیونی نے کوکنگ فیملی کو اس پراپرٹی کے $1 ملین جو کہ موجودہ $3.5 ملین بنتے ہیں آفر کیے، کیونکہ وہ وہاں ہوٹل اور کیسینو بنانا چاہتا تھا، مگر کوکنگز نے یہ آفر مسترد کر دی۔ باب نے کوکنگ سے گھر کے ارد گرد کیسینو کی تعمیر شروع کر دی، مگر 1980 میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور کیسینو اور ہوٹل کی تعمیر روک دی گئی اور 1993 میں اس عمارت کا ڈھانچہ مسمار کر دیا گیا۔ 1993 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اٹلانٹک سٹی ہوٹل اور کیسینو کے لیے ارد گرد کی جگہ خریدنی شروع کر دی تاکہ وہ وہاں لیموزین گاڑیوں کے لیے پارکنگ لاٹ بنا سکے۔ کوکنگز کو ان کے گھر کا تقریباً $2.5 لاکھ آفر کیا گیا، یعنی اس کا 1/4 جو کہ 10 سال پہلے انہیں باب گوچیونی نے آفر کیا تھا۔ ویرا کوکنگ نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی اور اس کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے ویرا کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کا گھر ٹرمپ کے ہوٹل اور کیسینو کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا رہا۔ 2014 میں جب ویرا بہت بوڑھی ہو گئی اور ریٹائرمنٹ ہوم میں شفٹ ہو گئی، تب اس نے یہ گھر ایک بلڈر کو بیچ دیا، جس نے فوراً ہی اسے مسمار کر دیا۔ میامی کے بزی بریکل ایونیو سے صرف چند بلاکس دور عظیم الشان ہوٹلز، بارز اور اسکائی اسکریپرز کے درمیان ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر نظر آتا ہے۔
یہ شوخ رنگوں کی پینٹنگ سے سجا ہوا اور درختوں سے گھرا ہوا گھر ایک چھوٹے سے نخلستان کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ رہائش گاہ ہے اشمل برموڈاز کی، جس کا ماننا ہے کہ اس کا گھر مقدس نیٹو امریکن گراؤنڈ پر بنا ہوا ہے۔ اپنے گھر کے بیک یارڈ کی کھدائی کے دوران اسے چھوٹے چھوٹے آرٹیفیکٹس جو کہ نیٹو امریکنز اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے تھے اور ایک قدرتی پانی کا چشمہ بھی ملا، جس نے اس کے اس شبے کو یقین میں بدل دیا کہ اس کا گھر ایک مقدس زمین پر واقع ہے۔ جب اس کے علاقے میں بڑے بڑے آفیسز، کانڈوز اور مالز بننے شروع ہوئے تو ڈیولپرز نے اس سے یہ گھر خریدنے کی کوشش کی، مگر اشمل نے انکار کر دیا۔ اس کے چھوٹے سے گھر کی $1.8 ملین تک قیمت لگا دی گئی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ اشمل اپنے گھر اور اس کے ارد گرد کو ایک چھوٹے سے انوائرمنٹلسٹ گروپ کے ساتھ مل کر پرزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری کوک اپنے شوہر فرڈینینڈ ہنٹنگ اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ 249 ویسٹ اینڈ ایونیو میں رہتی تھی۔ 1913 میں فرڈینینڈ کا انتقال ہو گیا اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اکیلے میری کوک پر آ پڑی۔ 1915 میں بلڈرز نے اس کی پراپرٹی خریدنے کے لیے اس سے رابطہ کرنا شروع کیا، جو کہ وہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتے تھے، مگر میری کوک نے انکار کر دیا۔ اس کے کچھ پڑوسیوں نے اپنے مکانات بیچ دیے۔ 1961 میں بلڈرز نے میری کوک کے گھر کی نارتھ سائڈ پر ایک ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا دی۔ 1924 میں بلڈرز نے میری سے پھر رابطہ کیا، مگر میری کا جواب اب بھی نہ میں ہی تھا۔ اس دفعہ بلڈر نے میری کے گھر کے ساؤتھ سائڈ پر ایک فلک بوس ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کر دی اور میری کا گھر 2 انتہائی اونچی عمارتوں کے درمیان دب کر سینڈوچ بن گیا۔ میری 1930 میں اس دنیا سے چلی گئی، مگر اس کا گھر سر اٹھائے 2 بلند عمارتوں کے درمیان اس کے حوصلے کی یاد کرواتا رہا۔ سیئٹل کے علاقے بیلرڈ میں ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے۔ اس مال کی کنسٹرکشن کے لیے جو علاقہ چنا گیا، اس میں ایڈتھ فیلڈ کا گھر بھی درمیان میں آ رہا تھا۔ اس کے چھوٹے سے گھر کے لیے اسے $1 ملین کی آفر کی گئی، مگر میس فیلڈ نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا۔ بلڈرز کی بہت کوششوں کے باوجود جب میس فیلڈ اپنا گھر بیچنے پر راضی نہیں ہوئی تو اس کے گھر کے ارد گرد شاپنگ مال کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن سائٹ کا سپروائزر بیری مارٹن آہستہ آہستہ 83 سالہ میس فیلڈ کا دوست بن گیا۔ وہ میس فیلڈ کا خیال رکھنے لگا اور اس کی دوائیاں اور گروسریز لانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اور جب 2008 میں میس فیلڈ کا انتقال ہوا تو وہ وصیت میں اپنا گھر بیری مارٹن کے نام کر گئی تھی۔ تو وہ گھر جو بلڈر بہت بڑے معاوضے پر بھی حاصل نہیں کر سکا تھا، اس کے ورکر کو مفت میں مل گیا۔ تو فرینڈز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے کامنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا۔